نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه سراجا وقمرا منيرا. وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم بارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وقال تعالى: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: للصائم فرحتان، فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه. اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا. اللهم نورنا بالقرآن الكريم. اللهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. اللهم نور قلوبنا بالقرآن الكريم وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار. نہایت ہی قابل قدر بزرگان اور بزرگان دین، معزز سامعین کرام، اللہ تعالیٰ کا احسان و کرم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں رمضان المبارک عطا فرمایا. یہ وہ شکر ہے جو ہمیں ہر روز ہر لمحہ ادا کرنا چاہیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور میں، کیونکہ اس کی جو سعادتیں ہیں، اس کی جو عظمت ہے، اس کے تعلق سے قرآن اور احادیث کے اندر بے شمار آیات اور احادیث فضائل کا ذکر ہے. سچ بات تو یہ ہے کہ ہم اس کی حقیقت کا اندازہ لگا نہیں سکتے. حق بات تو یہ بھی ہے کہ ہم اس کی فضیلت کا اندازہ نہیں لگا سکتے. یاد کریے ایک وقت کو جب ہم رمضان المبارک شعبان کا آخری وقت چل رہا تھا، ہم رمضان کا انتظار کر رہے تھے. آج وقت یوں ہے کہ رمضان ہم سے جدا ہوا چاہتا ہے. میرے محترم بزرگوں دوستو، رمضان اس پر بھی گزری جس نے عبادت کی، رمضان اس پر بھی گزری جس نے روزے رکھے، رمضان اس پر بھی گزری جس نے قیام اللیل کیا، اور رمضان اس پر بھی گزری جس نے اعتکاف کیا، رمضان اس پر بھی گزری جس نے اس مہینے میں اپنی زبان کی حفاظت کی، اپنے نگاہوں کی حفاظت کی، اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کی. اور اس کے علاوہ رمضان اس شخص بھی گزرا جس نے ان تمام ایام کو تساہل اور سستی کے ساتھ گزارا. رمضان بالکل ختم ہوا چاہتا ہے اس سال کا. اب میں اللہ تعالیٰ کے حضور میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ یہ موقع ہمیں ایک بار پھر سے آئندہ سال کے لیے عطا فرمائے تاکہ ہم اس کا مکمل حق ادا کر سکیں. حالانکہ انسان کتنا بھی کسی چیز کا حق ادا کرے پاسبل نہیں ہے، ممکن نہیں. میرے محترم بزرگوں دوستو، رمضان کیا تھا؟ رمضان کا پیغام کیا تھا؟ اللہ نے فرمایا: کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، کہ دیکھو تم پہ روزہ فرض کیا گیا ہے. اور گھبرانا نہیں. تم پر اگر روزہ فرض کیا گیا ہے تو تم سے پہلے والے لوگوں پر بھی روزہ فرض کیا گیا. بظاہر تھوڑا یہ مشکل عمل لگتا ہے، بظاہر یہ تھوڑا مشکل کام لگتا ہے کہ صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک اپنے آپ کو روکے رکھنا انسانی طبیعت کے تھوڑا خلاف ہے، لیکن یہی دراصل آزمائش ہے. لیکن اس آزمائش کے اندر صرف اس امت کا انسان شامل نہیں ہے. کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، یاد رکھو تم سے پہلے والے لوگوں پہ بھی روزہ فرض کر دیا گیا. تو یہ کوئی تم نیا کام نہیں کر رہے ہو، لیکن جو اس کا پیغام ہے وہ تمہیں سمجھنا. لعلکم تتقون. روزے کا پیغام کیا تھا؟ کہ تم اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤ، اپنے اندر تقوی اختیار کر لو، اللہ کے مقرب بندے بن جاؤ، رسول کے مقرب امتی بن جاؤ، صحابہ کے مقرب ساتھی میں سے بن جاؤ، اور دین کے اہم ستون بن جاؤ. کیا تم نے اس بات کو غور کیا کہ تم پہ پورا مکمل مہینہ گزر گیا؟
کیا تم نے اس بات کی کوشش کی کہ تم لعلکم تتقون کے زمرے کے اندر شامل ہو سکو؟ کیا تم نے اس بات پہ غور کیا کہ جو رمضان المبارک کا خوبصورت سا پیغام تھا کہ ایمان والوں کی تم پہ روزہ فرض کیا گیا ہے اور بہت ساری شرائط کے ساتھ روزہ فرض کیا گیا ہے تاکہ تم اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤ۔ اگر رمضان کے آخر ایام میں ہمارے دل کی یہ حالت نہیں ہے کہ ہمارا دل اللہ کے احکام سے ڈرنے والا ہے، اللہ کے وعید سے ڈرنے والا ہے، اور جو حکم ہم پہ فرض کیا گیا ہے اس کے لیے اس کی طرف ہمارا دل بے چین نہیں ہوتا ہے، اب بھی ہمارے دل کی کیفیت وہی ہے جو غیر رمضان میں تھی، کوئی فرق نہیں پڑا میرے دل پر، ہم نے روزے رکھے، گزارے، رمضان کے دن کو گزار دیا، سو کر گزارا، وقت ضائع کیا، قرآن کی تلاوت نہیں کی، قیام اللیل نہیں کیا، تہجد نہیں پڑھا، اعتکاف نہیں کیا، یا وہ تمام جو اعمال رمضان مبارک میں ہمارے لیے مقرر کر دیا گیا اس کے ہونے نہ ہونے سے اگر میری ذات پر، میرے دل پر کوئی فرق نہیں پڑا تو آپ کے لیے رمضان نہیں، کیونکہ بہت سارے روزہ دار کا صرف روزہ بھوکے رہنے سے تعلق ہوتا ہے، اس کا روزہ صرف بھوکا رہنا ہے۔ اگر آپ کے دل کی کیفیت اس وقت آج جمعۃ الوداع کے موقع سے میں آپ سے بظاہر گفتگو کر رہا ہوں کہ آپ ہر شخص اپنے دل پہ ہاتھ رکھے اور سوچے کیا کچھ ایمان کے اندر فرق پڑا ہے، کیا ہم نے اگلے ایام کی کوئی تیاری کی کوشش کی ہے، کیا یہی وہ مہینہ ہے جو ہمارے 11 سال کے مہینے کے لیے ٹریننگ کا مہینہ ہوگا؟ کہ میرے محترم بزرگوں دوستوں، رمضان میں جو زندگی ہم گزارتے ہیں، جو اپنے نگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، جو اپنے ہاتھ کی حفاظت کرتے ہیں، جو اپنی زبان کی حفاظت کرتے ہیں، اور اس کے علاوہ اور اپنے ان تمام برائیوں سے پاک رہنے کی کوشش کرتے ہیں، یہی وہ ٹریننگ والا مہینہ ہے۔ مثلا اگر آپ کسی کمپنی میں جائیں گے اور آپ کو وہاں کئی سالوں تک کام کرنا ہے تو آپ کو کمپنی کا آنر HR آپ سے کہے گا کہ 2-3 مہینے کی آپ کے لیے ٹریننگ ہے اور اس ٹریننگ کے مطابق آپ کو اس کمپنی کے اندر کام کرنا پڑے گا۔ رمضان المبارک دراصل یہ وہی ٹریننگ کا مہینہ ہے۔ ایسی بات نہیں کہ غیر رمضان کے اندر جھوٹ بولنا جائز ہے۔ اگر اپنے آپ کو یہاں اپنے یہاں روکا ہے تو یاد رکھیے یہی رمضان کا پیغام لعلکم تتقون کے تحت آپ سے اس بات کا مطالبہ کرتا ہے کہ آپ غیر رمضان کے اندر بھی اپنی زبان پہ کنٹرول رکھیں۔ اگر آپ نے اپنی نگاہ پہ کنٹرول رکھا ہے تو یاد رکھیے اسی لعلکم تتقون اور پرہیزگاری کا تقاضا یہ ہے کہ غیر رمضان کے اندر بھی آپ اپنے آپ کو رمضان کے مطابق بنائیں۔ اگر آپ نے رمضان میں نماز کی پابندی کی ہے اور اللہ نے آپ کو توفیق دی ہے تو یاد رکھیے یہی رمضان کا پیغام ہے کہ لعلکم تتقون، کہ تم اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤ، اور مؤذن جب کہے حی علی الصلاۃ اور نماز کی طرف اور آپ کا جو پیچھا چلا ہے، فرق سمجھ لیجیے واضح طور سے کہ اگر آپ کی کیفیت اس وقت یہ ہے کہ غیر رمضان کے بعد جب آپ عید الفطر کی نماز پڑھ کر لوٹ رہے ہوں گے اور آپ کے دل کے اندر یہ فرق واضح طور سے موجود ہوگا کہ آج سے میں قرآن کی تلاوت پر عمل کروں گا، قرآن کی تلاوت کثرت سے کروں گا، کیونکہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ وہی بابرکت مہینہ ہے جس کے اندر قرآن نازل کیا گیا اور قرآن آپ سے پڑھنے کا مطالبہ کرتا ہے۔ اور غیر رمضان کے اندر بھی اگر آپ نے قرآن کی تلاوت کثرت سے باقی رکھی تو یاد رکھیے آپ کا ایمان بدل چکا ہے۔ لیکن ان تمام کے باوجود آپ کے دل پر کوئی فرق نہیں پڑتا، آپ نے پھر نماز تو میرے محترم بزرگوں دوستوں، تو رمضان آپ کے لیے نہیں ہے، رمضان آپ کے لیے نہیں تھا، آپ نے صرف رمضان کے دن گزارے، آپ نے صرف روزے رکھے۔ آپ کے روزے کی مقبولیت کی ایک سب سے بڑی نشانی میں آپ کو بتا دوں، اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ عید الفطر کے بعد کیا اللہ تعالیٰ نے ہمارے اس روزے کو قبول فرمایا ہے کہ نہیں فرمایا، میرے محترم بزرگوں دوستوں، اگر آپ کا دل مسجد کی طرف کھنچتا ہے، اگر آپ کا دل قرآن پڑھنے کا جی چاہتا ہے تو واقعی آپ کے لیے مبارکباد ہے کہ آپ کے روزے کو قبول۔ آپ غیر رمضان کے اندر بھی تہجد پڑھنا چاہتے ہیں تو واقعی آپ کے رمضان کی تہجد قبول ہو چکی ہے۔ وہ تمام اعمال جو رمضان میں آپ کیا کرتے تھے اور بسط شوق کیا کرتے تھے، محبت سے کیا کرتے تھے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے کیا کرتے تھے، اور آپ غیر رمضان کے اندر 11 مہینے کے اندر اس کام کو مسلسل باقی رکھتے ہیں تو ہنی اللہ، آپ کے لیے مبارکباد ہے، آپ کے لیے بشارت ہے، آپ کے لیے کامیابی کا پروانہ ہے۔ میرے محترم بزرگوں دوست، رمضان مبارک کا آخری عشرہ چل رہا ہے اور بالکل رمضان آخری ایام پر آ پہنچا ہے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ ہم سے کیا مطالبہ کر رہا ہے، غور سے سماعت فرمائیں۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تم سے آسانی کا مطالبہ کرتا ہے، یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، تم سے تنگی اور پریشانی کا مطالبہ نہیں کرتا،
تم کو حیران نہیں کرنا چاہتا ہے. پھر تم کیا کرو؟ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ. یاد رکھیے جب آپ سے کہا گیا تھا کہ تم پہ روزہ فرض کیا گیا ہے، كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ. آگے فرمایا ایام معدودات، ایام گنتی کے چند روز ہیں تمہارے لیے، بظاہر آزمائش ہے. تو پھر یہاں فرمایا وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، اس گنتی کے چند روز کو مکمل کرو، اور جب تم مکمل کر لو وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، تو چلو میری بارگاہ کی طرف، چلو عیدگاہ کی طرف، اور وہاں پر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد کے نعرے بلند کرتے ہوئے چلو. اور اب سنو، اب کیا فرمایا اللہ نے؟ اللہ نے فرمایا وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. پہلے کہا وَلَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، اب فرمایا وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ کہ جب تمہیں روزہ دیا گیا تھا تو تم سے تمہارا پیغام تھا کہ تم متقی بن جاؤ، اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤ، اپنے دل کی حرارت اور وائبریشن چیک کرو، کیا اس کے اندر کوئی اسپریچول وائبریشن ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے. اگر ہو رہا ہے تم واقعی لعلکم تتقون کے تحت ہو. اور جب تم اس کامیابی کا مژدہ تمہیں سنا دیا گیا تم سنو ولعلکم تشکرون، آؤ میری بارگاہ میں شکر ادا کرنے، آؤ میری بارگاہ میں شکر ادا کرنے. حدیث شریف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ للصائم فرحتان، للصائم فرحتان، فرحة عند ربه، فرحة عند لقاء ربه، وفرحة عند فطره. کہ روزے دار کے لیے واضح طور سے دو بڑی بشارت ہیں. جو لوگ روزہ رکھتے ہیں سچے دل سے، من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. شرط یہ ہے کہ ایمان اور احتساب کے ساتھ، سچائی کے ساتھ جس نے روزہ رکھا اس کے لیے یہ ہے کہ اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے. ما تقدم من ذنبه، جو پہلے گناہ تھے. اب بشارت سنیے، یہ تو انعام ہے. بشارت یہ ہے کہ روزے دار کو دو بڑی خوشخبری ملتی ہے. ایک سب سے پہلی خوشی یہ ہے جب وہ پورا دن 14-15 گھنٹے اللہ کے لیے بھوکا رہتا ہے اور اس میں عبادت کرتا ہے، قیام کرتا ہے، قرآن پڑھتا ہے، اللہ کی رضا چاہتا ہے. جب اذان ہوتی ہے مغرب کی تو وہ روزہ کھولتا ہے اور اس وقت اسے خوشی حاصل ہوتی ہے کہ دیکھو اللہ نے کتنی خوبصورت نعمت ہمارے لیے رکھی. آپ غور فرمائیے گا کہ جب آپ افطار کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کے دل کو فرحت اور بشارت اور انبساط محسوس ہوتا ہے، بہت خوشی محسوس ہوتی ہے، ہمارے چہروں پر مسکراہٹ ہوتی ہے. یہ روزے دار کے لیے ایک سب سے بڑی خوشخبری اور ہے. ایک سب سے بڑی خوشی اللہ تبارک و تعالیٰ وہ دے گا کہ دیکھو جس وقت تم تمام مہینے کے روزے رکھتے ہو اور مغرب کے وقت افطار کرتے ہو اور تمہارے چہرے پر مسکراہٹ ہوتی ہے، یا پھر یوں کہہ لو کہ تم تمام مہینے روزے رکھتے ہو اور عید کے دن تمہارے چہرے پر مسکراہٹ ہوتی ہے کیونکہ تم اس دن کھا رہے ہوتے ہو، اس دن تم اللہ کے مہمان ہوا کرتے ہو. تو تم یاد رکھنا کہ تم خوش رہتے ہو. اور ایک اور خوشی میں تم کو دوں گا، وہ یہ ہے کہ روزے دار مجھ سے ملاقات کریں گے. فرحت عند لقاء ربی، بظاہر مجھ سے ملاقات کریں گے اور اس وقت اسے یہ محسوس ہوگا کہ کیا خوبصورت میں نے روزہ رکھا. کہ اس روزے کے بدلے جو اللہ کے رسول نے فرمایا حدیث قدسی کے اندر کہ الصوم لی وانا اجزی بہ او اجزی بہ، یہ روزہ میرے لیے ہے. اللہ نے فرمایا حدیث قدسی کے اندر کہ اللہ نے فرمایا یہ روزہ بندہ میرے لیے رکھتا ہے اور میں خود اس کا بدلہ ہوں، میں خود اس کا بدلہ ہوں. اس کے بدلے کی یہ نشانی ہے کہ اللہ تعالیٰ خود آپ کو اپنا دیدار کرائے گا. اب بتائیے آپ کی آنکھیں اور آپ کا دل کتنا خوش ہوگا جب اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے سامنے ہو. کیا ہم آپ اس بات کو تصور کر سکتے ہیں کہ ہماری نگاہ اس قابل ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھ سکتے؟ کیا ہمارے روزے اس قابل ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار کر سکتے؟ کیا ہمارے دل اس قابل ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جلوے کا دیدار کر سکتے؟ موسیٰ علیہ السلام ان کی قوم نے تو کیا نہیں، لیکن پھر بھی ہمیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یاد رکھنا یہ روزہ میرے لیے ہے. کیونکہ جب تم تنہا تھے تو تمہیں بار بار اس بات کا خوف تھا کہ دیکھو میرا رب دیکھ رہا ہے. تمہارے پاس ٹھنڈا پانی تھا، تم گھر میں تنہا تھے، فریج تھا، کھانا تھا، ہر چیز موجود تھا، لیکن بار بار تمہیں یہ ستاتا، یہ غم ستا رہا تھا. اور یہ تمہارا ایمان بار بار اس بات پہ دلیل اور پیش کر رہا تھا کہ یاد رکھنا تمہارا رب بظاہر تمہیں دیکھ رہا ہے، تمہارا رب تمہیں دیکھ رہا ہے. اس لیے اپنے منہ پہ کنٹرول رکھنا، اپنے ہاتھ پہ کنٹرول رکھنا اور اپنے پیٹ پہ کنٹرول رکھنا. اللہ نے کہا جب تم نے میرے لیے اپنے آپ کو روکا اب میری طرف سے تمہیں خوشخبری ہے کہ میں تمہیں سامنے سے ملاقات کروں. میرے محترم بزرگوں دوستو، رمضان المبارک ایک سیزن والا عمل ہے. ہم وہ تمام قابل مبارکباد ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنہوں نے توفیق دی کہ وہ مسجد میں آئے، عبادات کیا، اور وہ اور بھی زیادہ قابل مبارکباد ہے جن کی عبادت قبول ہوئی. اور وہ تمام قابل مبارکباد ہے جو رات میں قیام کر رہے تھے، تہجد پڑھ رہے تھے اور فرشتے ان کی دعا پر آمین کر رہے تھے.
یاد کریے تنزل علیہم الملائکہ، کون فرشتے؟ نوری مخلوق، جس نے کیا کہا تھا اتجعل فیہا من یفسد وفیہا یسفک الدماء ونحن اور ہم کافی ہیں تمہاری تسبیح بیان کرنے کے مقدس۔ اللہ نے فرمایا قال انی اعلم ما لا تعلمون، کون فرشتہ؟ نوری مخلوق، جس نے کہا تھا کہ آپ اس کو پیدا کریں گے، زمین میں فساد مچائے گی، قتل کرے گی، ایک دوسرے کے لیے تکلیف کی راہ پیدا کرے گی، ہم تو کافی ہیں، ہم ہیں نا آپ کی عبادت کے لیے۔ اللہ نے فرمایا کہ قال انی اعلم ما لا تعلمون، یاد رکھو میں اپنے بندے کے بارے میں وہ بات جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ یقیناً اس کے اندر، بے شک اس کے اندر اللہ نے نفس لوامہ بھی رکھا ہے، نفس امارہ بھی رکھا ہے۔ جب یہ گناہ کرتا ہے تو اس کے دل کے اندر ندامت ہوتی ہے، افسوس ہوتی ہے، اور یہ خیر کا بھی کام کرتا ہے۔ اور جب یہ خیر کا کام کرے گا، جب یہ میرے لیے اپنے آپ کو روزہ رکھے گا اور میرا خوف دل کے اندر قائم کرے گا، تو دیکھنا یہ تم سے آگے بڑھ جائے گا، تمہاری نوری مخلوق سے آگے، اور تمہیں ہی بھیجا جائے گا، جاؤ ہمارے بندے کی دعاؤں پر آمین کہو۔ تنزل علیہم الملائکہ والروح فیہا بإذن ربہم، صرف تم نہیں، اپنے سید الملائکہ تمام فرشتوں کے سردار کے ساتھ جاؤ، یعنی روح الامین کے ساتھ جاؤ، اور روح الامین تمہاری نگرانی کر رہے ہوں گے اور دیکھ رہے ہوں گے تمام کے تمام عبادت کرنے والے۔ کہتے ہیں حدیث شریف کے اندر اذا جاء لیلۃ القدر، جب لیلۃ القدر آتی ہے، نزل جبریل من قبة الملائکہ یصلون علی کل عبد قائم او قاعد، کہ یاد رکھو کہ جب لیلۃ القدر آتی ہے، رمضان کی آخری رات آتی ہے، لوگ اعتکاف کرتے ہیں، اللہ کے لیے اپنا گھر چھوڑ دیتے ہیں، سامان لا کر یہاں پہ رکھ دیتے ہیں، اور کیا کہتے ہیں، اے اللہ میں آج سے تیرا اور تو آج سے میرا۔ ہزاروں دلوں کو یہ توفیق نہیں ہوئی، لیکن اللہ نے کسی نہ کسی کے دل کو یہ توفیق دے دی۔ اور جب وہ قیام کر رہا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جبرائیل آئیں گے اور ہر ایک چیز کو نوٹ کریں گے کہ کون شخص کیا کر رہا ہے، کوئی رکوع میں ہوگا، کوئی سجدے میں ہوگا، کوئی اللہ کے سامنے رو رہا ہوگا، کوئی ندامت کر رہا ہوگا، کوئی گڑگڑا رہا ہوگا کہ اللہ ہم سے جو خطائیں ماضی میں ہوئی اسے معاف فرما۔ جبرائیل کہیں گے آمین، اے اللہ ان کے گناہوں کو معاف فرما، ان کے گناہوں کو معاف فرما۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا میرے فرشتے گواہ رہنا، فقط غفرت لهم جميعا، کہ میں نے ان تمام کو معاف کر دیا جس نے سچے دل سے لیلۃ القدر قیام کیا، لیلۃ القدر کے اندر جگہ اور اپنے آپ اپنے رب کو راضی کرنے کا مکمل کوشش کی۔ اس میں وہ تمام لوگ خارج ہیں، میں آپ کو بتا دے رہا ہوں، میں واضح طور سے بتا دے رہا ہوں، اس حدیث کی رو میں وہ لوگ نہیں آتے ہیں جنہوں نے روزے کو ایمانداری سے نہیں رکھا۔ اس حدیث کی یہ وہ بشارت ان کے لیے ہرگز نہیں ہے جنہوں نے رمضان کو روزہ چھوڑ دیا بغیر کسی عذر کے۔ وہ لوگ جو رات کو جگ سکتے تھے نہیں جگے، وہ لوگ جو رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کر سکتے تھے، اللہ نے ان کے جسم کے اندر طاقت دی لیکن اسے توفیق نہیں ہوئی کہ رمضان کی اتنی ہزار رات، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ ہزار راتوں سے بہتر رات آئی تھی، لیکن ہمیں ہمارے دل کے اندر یہ توفیق بھی نہیں ہوئی کہ ہم جا کے اپنے رب کو راضی کر سکیں۔ پھر آپ کیا بڑھاپے کا انتظار کر رہے ہیں؟ آپ کو پتہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے لیلۃ القدر کو مخفی کر دیا ہے، ہمارے چھپا دیا اس رات کو، ہمارے چھپا دیا گیا ہے۔ تو کہاں تلاش کرو، فالتمسوا، اس کو تلاش کرو کہاں، 21 کی رات میں، 23 کی رات میں، 25 میں، 27 میں، اور اسی طریقے سے 29 میں سے تلاش کرو۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے کیوں مخفی کیا، کیوں چھپایا؟ بہت بڑا نقطہ ہے، بڑا غور کریے گا میرے دوستوں۔ اللہ تعالیٰ نے، اللہ کا یہ طریقہ ہے، اللہ کی یہ سنت ہے کہ جو چیز جتنی عظیم ہوتی ہے، جتنی بڑی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کی تاریخ کو چھپا دیتے ہیں۔ میں مثال کے طور پہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، قیامت کتنی بڑی چیز ہے، قیامت کتنی بڑی چیز ہے، اللہ نے اس کی تاریخ مقرر کی۔ کیا پچھلی امت کو معلوم تھا کہ قیامت کب آئے گی؟ ہرگز نہیں۔ 100 سال پہلے لوگوں کو معلوم تھا قیامت کب آئے گی؟ ہرگز نہیں۔ آگے 100 سال کے بعد لوگوں کو معلوم ہے قیامت کبھی آئے گی؟ بالکل نہیں۔ اکاد اخفیہا لتجزا کل نفس بما تسعی، کہ میں اس کو تمہارے لیے چھپا دیا ہوں تاکہ ہر شخص کو برابر سے پرکھ لیا جائے۔ اگر پتہ چل جائے کہ ابھی 10 سال کے بعد قیامت آنے والی تو تیاری شروع کر دیں گے، اور پچھلی امت کا کیا بنے گا، پچھلے لوگوں کا کیا بنے گا جنہیں معلوم نہیں تھا، جنہوں نے تساہل اور غفلت میں زندگی گزاری۔ اس لیے اللہ تعالیٰ حتیٰ کہ یہ کہا جائے گا کہ اگر کل قیامت آنے والی ہوگی تب بھی یہ حتمی طور سے یہ نہیں کہا جا سکتا کہ کل قیامت آئے گی۔ لوگ پوچھتے تھے، صحابہ پوچھتے تھے، اور کفار مشرکین پوچھتے تھے، یسألونک عن الساعۃ، وہ پوچھتے ہیں بتاؤ کب آئے گی قیامت، بتاؤ کب آئے گی قیامت۔ آپ کہہ دیجیے اس کا علم اللہ کے پاس، قل علمها عند اللہ،
صاف صاف سے کہہ رہی ہے کہ جو چیز جتنی عظیم ہوتی ہے اللہ تعالیٰ اس کی تاریخ کو چھپا دیتا ہے. اسی لیے شب قدر کی تاریخ کو اللہ نے چھپا دیا. ایک اور مثال نوٹ کر لیجیے. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی اور ہماری اس امت کی اور اس پوری دنیا کے ہر انسان کی موت کی تاریخ کو چھپا دیا. کیا ہم میں کسی کو معلوم ہے کہ وہ شخص کب مرنے والا ہے؟ وہ آج بھی مر سکتا ہے, وہ کل بھی مر سکتا ہے, وہ کبھی بھی مر سکتا ہے. وہ 60 سال, 63 سال, 62 سال, 50 سال, 30 سال, نوجوان, بوڑھا, کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ, کسی نفس کو نہیں معلوم ہے کہ وہ کب مرے گا. جب اتنی ساری چیزیں عظیم ہونے کے باوجود ہمارے لیے مخفی کر دی گئی, لہٰذا شب قدر تو 1000 رات سے افضل تھی, تو کیوں نہ کر مخفی کی جاتی, کیوں نہ کر اس امت پر چھپائی جاتی. اور یاد رکھیے, علامہ ابن حجر اسقلانی فرماتے ہیں ایک اور بہترین نقطہ کہ اگر شب قدر کی نشاندہی کر دی جاتی, اگر شب قدر کی نشاندہی کر دی جاتی, یقینی طور سے یہ کہہ دیا جاتا کہ شاید یقیناً 21 کی رات ہی ہے, یا یقیناً 23 کی رات ہے, یا یقیناً 25 کی رات ہے, یا یقیناً 27 کی رات ہے, یا یقیناً 29 کی رات ہے. اور اگر اس رات کوئی شخص گناہ کرتا, زنا کرتا, چوری کرتا, یا جھوٹا الزام لگاتا, یا کوئی بھی گناہ کبیرہ کرتا, تو یاد رکھیے اس امت پر, اس شخص پر وہ عذاب نازل ہوتا جس کے بارے میں ہماری عقلیں حیران ہوتی. اس لیے ہمیں نہیں پتہ, کئی بار ہمارے ساتھ شب قدر میں بھی کوتاہی ہو جاتا ہے. اگر بتا دیا جاتا کہ آج ہی شب قدر ہے اور پھر ہم گناہ کبیرہ کر رہے ہوتے, تو سوچیے ہمارا کیا حال ہوتا. اللہ کی ناراضگی اور اللہ کا عذاب ہمارے اوپر نازل ہو ہی جاتا. میرے محترم بزرگ دوستو, اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ توفیق عطا فرمائی کہ ہمیں 5 رات کے اندر جاگیں اور شب قدر کی تلاش کریں. اور جب آپ یہ کام کر لیں تو چلے اپنے رب کی بارگاہ کی طرف. اور جب مسلمان اللہ کی بارگاہ کی طرف چلتا ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ایک بار انہی فرشتوں کو, انہی نوری مخلوق کو گواہ بناتا ہے کہ یاد رکھنا کہ یہ وہ میرے بندے ہیں جنہیں میں معاف کرنے جا رہا ہوں. یہ کہاں جا رہے ہیں میری بڑائی بیان کرتے ہوئے. وَلِتُكَبِّرُ اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ, کس بات پہ؟ وہ اس بات پہ کہ جو آپ نے انہیں توفیق دی کہ تمام مہینے روزے رکھے, وہ اس بات پہ جو آپ نے توفیق دی کہ وہ قیام اللیل کیا, وہ اس بات پہ جو انہوں نے آپ کو کہا کہ وہ رو رو کر آپ کو راضی کر لیا اور اپنی دنیا بنا لی اور اپنی آخرت بنا لی. اس بات کے شکر میں نکل پڑے ہیں وہ آپ کی بارگاہ میں. اور اللہ نے کہا میری کبریائی بیان کرو, اس لیے ہم کہتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد. یہی تو کبریائی ہے. لعلکم تشکرون, ادھر آپ سے کہا گیا لعلکم تتقون, ڈرو اللہ سے. اب جب تم ڈر چکے ہو تو لہٰذا تمہارے لیے بشارت ہے, تم شکر ادا کرو کہ اللہ نے تمہاری کامیابی کو, تمہاری محنت کو قبول فرمایا. لہٰذا شکر ادا کرو اور اللہ کی کبریائی بیان کرو اور کہتے چلو اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد. میرے محترم بزرگ دوست, یہ وہ بابرکت مہینہ تھا جو ہمارے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمایا. ہم اللہ سے دعا وہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ ماہ ہر سال زندگی میں عطا فرمائے اور اس کی قدر شناسی کی توفیق عطا فرمائے, اس کے ہر لمحے کو سمجھنے اور پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے, اس میں وقت ضائع کرنے والا نہ بنائے, اور ساتھ ساتھ اس پورے رمضان کا جو مرکزی مضمون ہے, اس پورے رمضان کا جو سینٹرل آئیڈیا ہے قرآن, اس کو پکڑ کر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور بار بار پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. 11 مہینے توفیق پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے, اور صرف پڑھنے کے لیے بلکہ سمجھ کے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے اور سب سے پہلے مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے.